مگر اس بار ایک ایسی مہمان آئی جس کے پاؤں الٹے تھے اور نظر صرف ایک ہی بچے پر تھی۔ گاؤں میں عید کا دن ہمیشہ کی طرح خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ مٹی کی خوشبو، تازہ پکی ہوئی روٹیوں کی مہک اور بچوں کی ہنسی ہر طرف گونج رہی تھی۔ احمد بھی اپنے دوستوں کے ساتھ عید منا رہا تھا۔ وہ سب مل کر شام کو گاؤں کے باہر کھیتوں کی طرف گئے، جہاں ایک پرانا درخت تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں رات کو کوئی نہیں جاتا، مگر عید کی خوشی میں کسی نے ان باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا۔ شام ڈھلنے لگی، سب بچے واپس جانے لگے، مگر احمد کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا نام پکارا ہو۔ احمد! اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر درخت کے نیچے کھڑی ایک عورت پر پڑی۔ لمبے کالے بال، سفید کپڑے اور چہرہ بالوں میں چھپا ہوا۔ احمد نے سوچا شاید کوئی گاؤں کی عورت ہو، اور احمد نے ان سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھے اور جیسے ہی قریب آئی، احمد نے اس کے پاؤں دیکھے۔ وہ الٹے تھے۔ احمد کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ بھاگنے لگا، مگر پیچھے سے وہی آواز آئی، رک جاؤ، میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ احمد نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ سیدھا گھر پہنچا اور دروازہ بند کر لیا۔ رات کو جب سب سو گئے، احمد کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں کوئی تھا۔ کھڑکی کے پاس وہی عورت کھڑی تھی۔ اس بار اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، آنکھیں سفید، بغیر پتلی کے، اور منہ غیر معمولی طور پر بڑا۔ وہ آہستہ سے بولی، عید مبارک احمد۔ احمد چیخنا چاہتا تھا مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ عورت دیوار پر چڑھنے لگی جیسے کوئی مکڑی ہو اور سیدھا چھت پر جا کر الٹی لٹک گئی۔ پھر آہستہ آہستہ نیچے اتر کر احمد کے قریب آئی۔ تم نے مجھے دیکھا ہے، اب تم میرے ہو۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا اور تیز ہوا چلنے لگی۔ احمد بے ہوش ہو گیا۔ اگلی صبح احمد اپنے بستر پر نہیں تھا۔ پورے گاؤں نے اسے ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ صرف اس درخت کے نیچے مٹی پر کچھ نشانات تھے، الٹے پاؤں کے، اور ساتھ ہی لکھا تھا، اگلی عید پر کوئی اور۔ اگر آپ کبھی گاؤں میں کسی ویران درخت کے پاس جائیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، کیونکہ ہر سایہ آپ کا اپنا نہیں ہوتا۔